آئی ایم افغان آئی بلانگ ٹو افغان نیشن، اس لیے میں آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہوں کہ افغانستان کیسے وجود میں آیا تھا اور افغانستان میں جنگی کیسی اور کب چھیڑی گئی۔ ایف یو آر اسٹوڈنٹ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ کل اگر آپ کسی سے بحث کرتے ہو تو آپ کو اتنا پتہ ہوگا کہ افغانستان کیسے وجود میں آیا تھا، تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تو آپ لوگوں کو افغانستان کی تاریخ کا پتہ چل جائے گا۔ پاکستان اور ہندوستان اور باقی ممالک میں اردو سمجھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے حارث اور آپ دیکھ اور سن رہے ہیں حارث ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان دنیا میں ایک واحد ایسی کنٹری ہے جس میں 800 سالوں سے جنگیں چلی آ رہی ہے۔ اگر افغانستان کو جنگوں کا دلدل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی ملک اس نیت سے آ جاتا ہے کہ میں افغانستان کو فتح کروں گا تو وہ ملک پھر اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ روس اور امریکہ جیسے سپر پاور یہاں پر شکست کھا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ افغانستان کیسے وجود میں آیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ افغانی حکمرانوں پر بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ اور روس نے کب اور کیوں افغانستان پر حملے کیے تھے، اور بعد میں اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ طالبان اور مجاہدین کس نے بنائے تھے اور کب بنائے تھے۔ تو چلو پہلے بات کرتے ہیں کہ افغانستان کیسے وجود میں آیا تھا۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی آبادی موجود تھی۔ 329 قبل مسیح میں یہ علاقہ ایرانیوں کے پاس تھا، مگر ایرانیوں پر یونانیوں نے حملہ کر کے افغانستان علاقہ ان سے چھین لیا، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ وقتاً فوقتاً ہی علاقہ ایرانیوں اور منگولوں کے پاس رہا، جس پر بعد میں مسلمانوں نے حملہ کر کے یہ علاقہ ان سے چھین لیا، اور مسلمان افغان قوم کے تھے۔ افغانستان کا پرانا نام خراسان تھا۔ جب افغانی مسلمانوں نے خراسان کو فتح کر لیا تو بعد میں خراسان کا نام بدل کر افغانستان رکھ دیا۔ افغان قوم کا قومی زبان پشتو ہے، اور پشتو میں افغان قوم کو پشتون کہتے ہیں۔ چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن جنگ کے ذریعے اس پشتون قوم کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ اور ان قوم کو کیوں نہیں ہرایا جا سکتا، اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ان کی روایات اور معاشرتی سرگرمیوں میں ان کا ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے۔ اگر کوئی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں یا ان پر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو ان کا ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے، جس میں ان لوگوں نے دو آدمیوں کو چنا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ افغان قوم پھر اس فیصلے کو مانتے بھی ہے اور اس فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس قوم کو ہرانا مشکل ہے۔ جب سکندر اعظم نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو افغانستان کو فتح کرنے میں 3 سال لگے تھے۔ تو سکندر اعظم کے ماں نے سکندر اعظم کو خط میں لکھا کہ بیٹا، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، لیکن آپ جب کسی ملک کو فتح کرنے جاتے ہو تو 15 یا 20 دن لگتے ہیں، آپ نے 3 سال لگا دیے ہیں، ایسا کیا وجہ ہے؟ تو سکندر اعظم نے اپنے ماں کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ ماں، آپ نے یونان میں ایک سکندر اعظم کو جنم دیا ہے، اور یہاں پر ہر ماں نے سکندر اعظم پیدا کیا ہے، اس لیے اس قوم سے لڑنا مشکل ہے۔ سکندر اعظم نے پشتونوں کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی پشتونوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو پشتونوں کے ساتھ جنگ ایسا ہے کہ زخمی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا۔ تو اس قوم کی بہادری کی آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ افغان قوم میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہو یہ اپنے جان دیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے۔ افغان قوم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں اور افغانستان میں بھی رہتے ہیں۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان بننے سے پہلے افغانستان کا حصہ تھا، لیکن بعد میں پاکستان میں شامل ہو گیا۔ لیکن افغانیوں کا وہی روایات اور زبان سب ایک جیسے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی سے لے کر 19 صدی تک افغانستان میں بہت سے جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ صرف احمد شاہ ابدالی نے ایک کامیاب ریاست بنایا تھا، دلی سے لے کر کشمیر تک، اور پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا بھی اس میں شامل تھا۔ بعد میں سکھوں نے احمد شاہ ابدالی پر حملے کر کے ان سے کچھ حصے چھین لیے۔ اب 2000 کی صدی میں
افغانستان میں 7 قومیں رہتی ہے: تاجک، ہزارہ اور ازبک اور پشتون اور باقی کچھ قومیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ تعداد پشتونوں کی ہے۔ افغانستان کی کل آبادی 3 کروڑ 40 لاکھ ہے، جس میں 1 کروڑ 30 لاکھ پشتون ہے اور باقی تاجک، ہزارہ اور ازبک ہے۔ افغانستان کا مذہب اسلام ہے۔ اگر رقبے کی بات کی جائے تو افغانستان کا کل رقبہ 6,52,860 کلومیٹر ہے۔ افغان قوم کے زیادہ آبادی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں رہتی ہے اور اس کی آبادی 6 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اب آتے ہیں کہ افغانستان میں یورپی اثر کیسے بڑھا۔ امیر دوست محمد خان نے 1826 کو کابل کی حکومت سنبھالی اور ایران کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ اس وقت پنجاب پر سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتوں چالاکیوں کا ثبوت دے کر راجہ رنجیت سنگھ، جو سکھوں کے لیڈر تھے، اور دلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان پر اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ لیکن بظاہری یہ دونوں انگریز کے دشمن تھے، لیکن شاہ شجاع کو انگریزوں نے افغانستان کے تخت کے سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم کابل آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس زمانے میں روس اور برطانوی ہند میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن انگریز یہ جانتے تھے کہ روسی افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے مکارانہ جدوجہد شروع کیا، جس کو آج دی گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں انگریزوں نے 2 جنگیں لڑی، 1839 سے لے کر 1842 کے دوران، اور ایرانیوں نے انگریزوں اور روسوں کے خلاف افواجیں تیار کر رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے امیر دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا، لیکن افغانیوں نے روسوں کا ایک فوجی حصہ مکمل طور پر تباہ کر لیا تھا، جس میں 16,000 افراد شامل تھے، لیکن اس میں صرف ایک بندہ بچا تھا، اور انگریزوں نے اس مجبوری کی وجہ سے امیر دوست محمد خان کو رہا کر لیا۔ اور امیر دوست محمد خان کے بعد امیر عبد الرحمن، اور امیر عبد الرحمن کے بعد اس کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان افغانستان کے بادشاہ بنے، اور اس نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اس مغربی دوستی کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اپنے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ امیر حبیب اللہ خان کے قتل کے بعد روس اور انگریز افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ ہم پھر افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے، اور وہ افغانستان سے نکل گئے۔ روس اور انگریز افغانستان میں کیوں مداخلت کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں معدنیات ہے، سونا، چاندی اور تیل کی ذخائر بھی افغانستان میں موجود تھے، تو اس لیے روسی اور انگریز افغانستان میں اپنا کنٹرول جمانا چاہتے تھے۔ لیکن شکست کھانے کے بعد یہ لوگ افغانستان سے نکل گئے، اس لیے افغانستان 19 اگست 1919 کو آزادی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں۔ جب افغانستان آزاد ہوا 1919 کو، امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا، اور امان اللہ خان نے تعلیم کو لازمی قرار دے دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ 1921 کو افغانستان نے اپنے ہوائی فوج بھی بنائی، جس کی تربیت ترکی اور فرانس نے کی، لیکن جہازیں روس سے آئی۔ اور اس کے بعد امان اللہ خان نے کچھ قانون بنائے جو افغانی لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ آیا، اور قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی، اور افغانی لوگ امان اللہ خان کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل، جو کہ افغان قوم کے ایک شاخ ہے، 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسروں لوگوں کے ساتھ مل کر کابل شہر کی طرف بڑھنے لگے، اور شمال سے تاجک قبائل بھی کابل شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان کو جب پتہ چلا تو امان اللہ خان قندھار بھاگ گیا اور فوجیں تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، اور سوئٹزرلینڈ میں 1960 کو امان اللہ خان وفات ہو گیا۔ بغاوت کے دوران جنوری 1929 کو حبیب اللہ غازی کے نام سے حکومت قائم ہوا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ حکومت 1 سال بھی نہیں چل سکا، کیونکہ حبیب اللہ خان پر جنرل نادر خان نے حملہ کیا اور کابل کو گھیر لیا، جس کے بعد حبیب اللہ خان فرار ہو گیا۔ جنرل نادر خان کو انگریزوں اور روسوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جنرل نادر خان نے قرآن پاک کو ضامن بنا کر حبیب اللہ خان کو معافی دی، لیکن جب حبیب اللہ خان کابل آ گیا تو اس نے حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا۔ نادر خان نے 1929 سے لے کر 1933 تک افغانستان کا تخت سنبھالا، لیکن بعد میں ایک طالب علم نے نادر خان کو قتل کر دیا،
جس کے بعد نادر خان کے بیٹے ظاہر شاہ نے افغانستان کا حکومت سنبھالا اور 40 سال افغانستان پر حکومت کیا، لیکن ظاہر شاہ نے اس دوران کئی وزیر اعظم بدلے جن کی مدد سے ظاہر شاہ نے حکومت کی، جن میں سے ایک سردار داؤد بھی تھا جو ظاہر شاہ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور ظاہر شاہ کو داؤد پر بڑا اعتماد تھا۔ جب ظاہر شاہ کوئی کام سے باہر ملک چلا گیا تو داؤد نے فوجی بغاوت کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور اس ٹائم سردار محمد کو روسیوں کی پوری حمایت حاصل تھی، اور ظاہر شاہ فرار ہو کر اٹلی چلا گیا، اور بعد میں محمد داؤد کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد نور محمد صدر بن گیا، لیکن صدر بننے میں اس نے روسیوں سے مدد لی۔ ایک بار پھر روس نے افغانستان میں مداخلت کیا اور اس حکومت نے کمیونزم کو رائج کرنے کی کوشش کی اور ہر میدان میں روس سے مدد لیا، جن میں سڑکوں کے تعمیر سے لے کر فوجی مدد تک سب کچھ حاصل تھا، لیکن روس کی یہ کامیابی امریکہ کو پسند نہ آیا اور امریکہ نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ 1979 میں روس نے افغانستان کے دعوت پر افغانستان میں اپنے فوجیں اتار دی اور افغانستان کے شہر کابل پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ روسیوں نے کابل پر تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن کچھ جگہ ابھی بھی بچے تھے، اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے افغانستان کے لوگوں کو پناہ دیا، اور وہ لوگ ابھی بھی پاکستان میں رہتے ہیں جس کو مہاجر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اور روسیوں کے قبضے کے بعد امریکہ نے پاکستان میں اپنے کیمپ لگائے اور اسلامی ممالکوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک فوج بنائی جس کو مجاہدین کا نام دے دیا گیا، جس میں سعودی عرب کے لوگ بھی شامل تھے اور افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے اور پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس کو امریکہ نے اسلحہ دے دیا، اور پاکستان کے آرمی نے مجاہدین کو ٹرین کیا، اور امریکہ اس وقت یہ سریعام نعرے لگاتے تھے کہ یہ مجاہدین اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ روسیوں سے اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان میں بھی لوگوں نے مجاہدینوں کے لیے چندے اکٹھے کرنے شروع کیے تھے، مگر امریکہ کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں تھی بلکہ روس کے خلاف ایک مضبوط قوت کو کھڑا کرنا تھا، جس میں امریکہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جب روسیوں نے شکست کھائی تو افغانستان سے نکل گئے۔ مجاہدین کیا کرتے تھے؟ مجاہدین روسیوں کو پکڑتے تھے اور جانوروں کی طرح ذبح کرتے تھے۔ روس 9 سال مجاہدین کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، لیکن اس میں روسیوں کا کافی نقصان ہوا، اور 1989 کو روسی افغانستان سے مکمل طور پر نکل گئے۔ روس جب افغانستان سے نکل گیا تو نجیب اللہ خان نے حکومت سنبھالا، لیکن 1992 میں مجاہدین کے ایک گروپ نے شاہ مسعود کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا۔ لیکن جب امریکہ کو پتہ چلا کہ افغانستان ایک اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے تو امریکہ نے افغانستان میں اور گروپس بھی بنائے مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے، اور امریکہ نے اس گروپ کو اسلحہ بھی دے دیا اور ڈالرز بھی دے دیے مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروپس مجاہدین کے خلاف لڑتے رہے 1992 سے لے کر 1996 تک۔ جب 1996 میں مجاہدینوں کا کنٹرول کابل پر ختم ہوا تو اس کے 2 مہینے بعد مجاہدینوں کے ایک لیڈر نے، جس کا نام ملا عمر ہے، ملا عمر نے پھر سے افغانستان کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارات کا نام دے دیا گیا، اور مجاہدینوں نے ملا عمر کو امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ امیر المومنین کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کا لیڈر، اور ملا عمر نے 1996 سے لے کر 2000 تک حکومت قائم کی، اور اس میں ملا عمر نے کچھ قوانین بنائے کہ لڑکیاں اسکول نہیں جائے گی، اور میڈیا پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ٹی وی پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ملا عمر نے کہا کہ جب کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، سب فیصلے قرآن پر ہوں گے۔ مگر امریکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا اگر مجاہدین اسی طرح ترقی کرتے رہے تو کل ہی پوری دنیا پر راج کریں گے، تو مجاہدینوں کے خلاف امریکہ نے سازش بھی کی اور امریکہ افغانستان میں مداخلت کے بہانے ڈھونڈتے رہے۔ 2001 میں امریکہ نے اپنے اوپر 2 حملے کیے جس کو 9/11 کا نام دے دیا گیا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ ہم پر اسامہ بن لادن نے کیا ہے، اور یہ حملے افغانستان سے ہوئے ہیں، اور امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں چھپا ہوا ہے، اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اب ہم افغانستان پر بھی حملے کریں گے اور اسامہ بن لادن پر بھی حملے کریں گے۔ لیکن امریکہ اور افغانستان کے درمیان 1000 میلوں کا فاصلہ تھا، امریکہ وہاں سے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، تو امریکہ نے پاکستان کی مدد لی۔ اس وقت پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ جنرل پرویز
مشرف نے امریکہ کو اڈے دے دیے۔ امریکہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان میں کارروائیاں کرتے تھے۔ جب افغانی لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیے تو پھر افغانی لوگ پاکستانیوں سے نفرت کرنے لگے۔ اب بھی پاکستانیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے امریکہ کو اڈے دے دیے تھے۔ اس کے بعد مجاہدینوں کا کنٹرول کابل پر ختم ہوا اور حامد کرزئی نے حکومت سنبھالی، لیکن کچھ جگہوں پر حامد کرزئی حکومت کرتا تھا اور کچھ جگہوں پر افغانستان کے مجاہدین حکومت کرتے تھے۔ یہاں پر پاکستان نے ایک گیم کھیلا، پہلے امریکہ کو اڈے دے دیے اور بعد میں پاکستان نے ایک گروپ بنایا جیش محمد کے نام سے امریکہ سے لڑنے کے لیے۔ یہ جیش محمد تورخم بارڈر کے ذریعے جاتے تھے افغانستان میں اور وہاں پر مجاہدین کے ساتھ ملتے تھے اور امریکہ کے خلاف لڑتے تھے۔ لیکن 2014 میں اشرف غنی کی حکومت آئی، لیکن طالبان اور مجاہدین ساتھ میں امریکہ کے خلاف لڑتے تھے۔ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد جب امریکہ کو پتہ چلا کہ ہم جدید اسلحے کے باوجود بھی ہار رہے ہیں تو ٹرمپ نے فیصلہ کیا 2021 میں کہ ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو 2021 میں امریکہ افغانستان سے نکل گیا۔ اشرف غنی کو جب پتہ چلا تو اشرف غنی افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا اور طالبانوں نے پھر سے کابل پر قبضہ کر لیا اور ابھی بھی افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے۔ تو یہ تھی کچھ انفارمیشن۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔